کہ ایک ساتھی بھاگتا ہوا آیا اور گھبراہٹ بھری آواز میں بولا۔ چرواہا بولا، پوری بات تو مجھے معلوم نہیں، بس یہ سنا ہے کہ جس فوج نے خیبر پر حملہ کیا ہے وہ مدینے سے آئی ہے۔ جس نے پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ سکتا ہے، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ حملہ کرنے والی فوج مدینے سے آئی ہے۔ اسود پھر کہتا ہے حملہ کرنے والی فوج مدینے سے آئی ہے، تو تم نے پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے۔ دوسرا چرواہا کہتا ہے ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے۔ پھر وہ چرواہا ایک اور سوال پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ محمد ہے کون؟ اسود کہتا ہے ارے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ ارے بھائی یہ وہی رسول ہے جن کے آنے کی خبر ہماری کتاب تورات میں دی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ زندہ تھے اس زمانے میں اللہ نے یہ بات بتا دی تھی کہ آخری زمانے میں اپنا آخری رسول بھیجوں گا، سب برائیوں مٹا کر انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ اسود نے اپنی ساتھی کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ پھر اس چرواہے نے ایک اور سوال کر دیا، لیکن انہوں نے خیبر پر حملہ کیوں کیا؟ اسود نے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر کے یہودی سردار خود مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی اور ان یہودی سرداروں کو سزا دینے کے لیے انہوں نے خود خیبر پر حملہ کر دیا۔ چرواہے نے سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بات بہت بری ہوئی۔ معلوم نہیں اس لڑائی کا کیا انجام ہوگا۔ اگر ہمارے سردار جیت گئے تو مدینے سے آنے والا لشکر مارا جائے گا، جو لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے انہیں غلام بنا لیا جائے گا۔ اسود نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، دیکھ لینا اس لڑائی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہی جیت جائے گا، جس طرح پہلی لڑائیوں میں فتح حاصل کرتا رہا ہے۔ چرواہے نے غصے سے کہا، تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ طاقت تو ہمارے سرداروں کی زیادہ ہے، وہ مضبوط قلعوں کے مالک ہیں، ان کی گنتی بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس اچھے ہتھیار بھی ہیں۔ اسود نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میرے بھائی یہ بات لکھ کے رکھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جیت ہوگی، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور پوری دنیا کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دوسرے چرواہے نے غصے سے بولا، میں تو سخت حیران ہو رہا ہوں، تم یہ بات اس طرح کہہ رہے ہو کہ جیسے تمہیں خوشی ہو رہی ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اس جنگ میں ہمارے سردار جیت جائیں؟ اگر وہ ہار گئے تو اس کا مطلب ہوگا پوری یہودی قوم ہار گئی۔ اسود نے اطمینان بھری آواز میں کہا، اچھا بھائی میں تو چلا، خدا کا شکر ہے آج کی مصیبت سورج ڈوبنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، بس آج کا کام ختم۔ آج کی دو خاص باتیں تھیں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ آج اسود شام ہونے سے پہلے ہی بستی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اس رستے پر چل رہا تھا جو بکریوں کے مالک سردار کے قلعے کی طرف نہ جاتی تھی، اور اس پر چلتے ہوئے وہ تھوڑی دیر بعد ہی اس جگہ پہنچ گیا جہاں اسلامی لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ بکریوں کے ریوڑ کو لشکر گاہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پہرے پر کھڑے ہوئے مجاہدوں نے اسود کو پکڑ لیا اور اس کی طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا، میں بری نیت سے نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ مسلمان ہو کر آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ روکنے والے مجاہدوں نے یہ بات مان لی اور اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ باقی قصہ ہم انشاءاللہ پارٹ 3 میں سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔